پام جمیرہ کی سٹوری کا پارٹ 1 آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے دبئی کی اکانومی رک سی گئی اور کراؤن پرنس کے خواب ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پام جمیرہ کی سٹوری کے پارٹ 2 کو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ کراؤن پرنس شیخ محمد بن مخدوم اپنے ارادوں کے اتنے پکے ہیں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں لیکن کام تو چلنا ہی تھا۔ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اسے کسی بھی صورت میں پورا کرنا تھا۔ دبئی کے ان حالات کے باوجود شیخ نے پام جمیرہ کا کام جاری رکھا۔ دبئی کے بہترین انجینئرز پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہو چکے تھے۔ انجینئر کے کئی ملکوں سے لائے گئے تھے جو اس کام میں ایکسپرٹ تھے، لیکن اس پام جمیرہ جیسا پروجیکٹ کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ نومبر 2001 اس میگا اسٹرکچر کے لیے بہت ساری مشینری ریکوائرڈ تھی، تو بس اس کے لیے 9 بیریجز، 15 ڈمپرز، 4 ڈریجر، 10 کرینز، 30 ہیوی لینڈ مشینز کو اس میگا پروجیکٹ کے لیے لگا دیا گیا۔ اس مشینری سے یہ ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر کو اٹھا کر اس 11.5 کلومیٹر دیوار میں فل کرتے ہیں۔ ریت کو تھامے رکھنے کے لیے یہ ریت کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے پتھر کو بھر بھر کر ڈالا جاتا ہے تاکہ ریت کی بنیاد بنی رہے، لیکن اسے اور زیادہ محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کی ایک لیئر بنانی پڑے گی، جس وجہ سے یہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگی۔ ہر ایک پتھر کا وزن 6 ٹن تک ہے۔ 11.5 کلومیٹر لمبی دیوار کے لیے بہت زیادہ پتھروں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے تقریباً 55 لاکھ ٹن میٹر چٹانوں کی ضرورت ہوگی۔ اتنی چٹانوں سے مصر کے 2 پیرامڈ بن سکتے ہیں۔ ان پتھروں کو ایسے ہی نہیں ڈال دیا جاتا تھا، ان پتھروں کو بڑے طریقے سے ترتیب سے کرین کے ذریعے ایک کے اوپر ایک پتھر کو رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد غوطہ خور بڑی باریکی سے اسے چیک کرنے کے لیے سمندر میں اندر جا کر صحیح طریقے سے ٹیسٹ کرتے تھے تاکہ ان فیوچر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو پائے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے، کیونکہ ان 6 ٹن کے پتھروں کی وجہ سے ہی دیوار کی مضبوطی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی پتھر سمندر کے پریشر یا ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہل گیا یا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جنوری 2002 کام کے شروع ہونے کے 6 مہینوں کے بعد اس دیوار کا 4.5 کلومیٹر حصہ سمندر سے باہر آ گیا، اور انجینئرز کو اپنے خوابوں کو سچ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ پام جمیرہ کا سپنا تو سچ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ پیش یہ آیا کہ کیا جو ہم پتھر یا ریت گرا رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر گر رہی ہے؟ کیا ہم اسے صحیح ڈائریکشن میں شیپ بنا پا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس آئلینڈ کا جو شیپ بننا تھا وہ پام جمیرہ کی طرح ہونا چاہیے۔ سو اس شیپ کے لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو کہ یہ بتلائے کہ یہ صحیح شیپ میں ڈیزائن ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ سمندر کے بیچ میں اسے نیچے کھڑے ہو کر دیکھ کے بتانا، یہ ڈیزائن کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا۔ بس پھر انجینئر نے دنیا بھر سے ایک ٹیکنالوجی لائی گئی جو کہ تھی سیٹلائٹ GPS سسٹم۔ اس سسٹم کے ذریعے نیچے کھڑے انجینئرز کو یہ سیٹلائٹ سگنل دیتے تھے، اور یہ ذمہ داری 5 انجینئرز پر لگائی گئی تھی کہ وہ روزانہ اس جگہ واک کریں گے جہاں ریت کو ڈالا جانا ہوتا تھا، اور اسی طرح وہ سیٹلائٹس اس GPS کے ذریعے ڈریجرز کو سگنل دیتے تھے، اور وہ ڈریجرز بالکل اسی جگہ آ کر ریت کے اسپرے کرتے تھے جہاں ریت کو ڈالنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن یہ بہت مشکل کام تھا۔ 55 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں بھاری بیگز کو شولڈرز پر باندھے کہ وہ اس GPS سسٹم کے ذریعے چیک کرتے رہیں اور ڈریجرز کو صحیح جگہ ریت ڈالنے کے لیے سگنل دیتے رہیں تاکہ اس کا ڈیزائن صحیح بنتا رہے۔ GPS سسٹم کے ذریعے ہی یہ میگا پروجیکٹ پوسیبل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ پورا آئلینڈ تو جیسے کیسے کر کے بن چکا تھا، لیکن ایک مسئلے نے انجینئرز کو ایسی پریشانی میں ڈال دیا کہ انجینئرز کو پورے پروجیکٹ کو فیل ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا، اور وہ تھا اس پام کے اندر 8 شاخوں میں کھڑا ہوا پانی۔ یہ پانی صحیح طرح گھوم نہیں رہا تھا، پانی ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ ٹھہرے ہوئے پانی کا خطرہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا پانی کے ان 8 شاخوں میں جو لوگ اتنے مہنگے مہنگے گھر خریدیں گے، کیا وہ ٹھہرے ہوئے پانی کو برداشت کریں گے؟ اس مسئلے کا حل جلد سے جلد ڈھونڈنا ہوگا۔ اس ڈیزائن میں کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی، اور آخر کار انجینئر کو جلد اس کا حل مل گیا۔ انجینئر نے اس دیوار میں پل کے ذریعے 2 گلیاں بنا دی۔ ان 2 رستوں نے یہ کھڑا ہوا بدبودار پانی کو، ایک رستے سے تازہ پانی آتا اور دوسرے رستے سے چلا جاتا۔ بس ان گلیوں سے تازہ پانی بہہ کر ان شاخوں کے اندر آنے لگا۔ دن میں 2 بار یہ پانی بہہ کر چینج ہونے لگا، اور ان شاخوں میں رہنے والے پانی سے بھی آخر کار چھٹکارا مل گیا۔ اب لوگ خوشی خوشی اس میں گھر خریدنے کی توقع رکھیں گے۔ کام تو مکمل ہو چکا تھا، جن پریشانی کا سامنا کرنا تھا وہ کر کر کے آخر کار
مین مینڈ آئلینڈ تو کھڑا ہو چکا تھا، 2 سال اور کچھ منتھ میں پورا پام سمندر سے ابھر کر ریڈی ہو چکا تھا۔ انجینئرز کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی اور دنیا بھر میں یہ مین مینڈ آئلینڈ کا چرچا ہونے لگا، اور اب باری تھی اس پر 5 سٹار ہوٹل، شاپنگ مالز اور 4500 گھر بنانے کا۔ کراؤن پرنس کا خواب پورا کرنا تھا، لیکن بس وہیں پر ایک اور مسئلے نے جنم لے لیا، اور وہ تھا اس پر گرائی گئی ریت ابھی تک ٹھوس نہیں ہوئی تھی۔ فی الحال یہ ریت نرم تھی اور اس پر گھر اور ہوٹلز بنانا صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس پر ابھی ایسی مضبوطی نہیں کہ گھر بنایا جا سکے، اور وقت بہت کم رہ گیا تھا اور آدھا پروجیکٹ ابھی باقی تھا۔ انجینئرز کو اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈنا تھا، اس پر جلد سے جلد ہوٹل اور گھر بنائے جائیں۔ تو انجینئر نے حل ڈھونڈ لیا، اور وہ تھا وائبرو کمپریشن۔ یہ 12 میٹر کی گہرائی میں 15 کرینز کے ذریعے وائبرو کمپریشن لگائے گئے۔ اس شافٹ کی وجہ سے زمین ہلتی ہے، جس وجہ سے ریت آپس میں مل کر ٹھوس ہوتی جاتی تھی، اور وائبرو کی جگہ خالی ہوتی تو وہاں اور ریت ڈال دی جاتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے 8 مہینے لگ گئے اور یہ پام پوری طرح ٹھوس ہو گیا اور کنسٹرکشن کے لیے ریڈی ہو چکا تھا، اور کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے ہونے لگا۔ پروجیکٹ کے 2.5 سال کے بعد کنسٹرکشن کا کام اتنی تیزی سے ہونے لگا، گیس پائپ، الیکٹریکل لائنز، کنسٹرکشن ہر جگہ اپنے اپنے کاموں کو تیزی سے کرنے لگ گئے کہ کراؤن پرنس نے 2006 میں یہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے کام اتنی تیزی سے ہونے لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر، ہوٹل، اپارٹمنٹ، مال سب پر کنسٹرکشن اتنی تیزی سے ہونے لگی کہ فائنلی 2006 میں کراؤن پرنس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور پھر فنیشنگ کا کام ہوتا رہا اور کرتے کرتے 2009 میں پورا پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا۔ I hope you like my video. If you like so must subscribe my channel. اللہ حافظ۔